میں سب سے پہلے محترمہ ڈاکٹر چاندنی عباسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے، مائک پر تشریف لائے اور جشن اردو کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترمہ ڈاکٹر چاندنی عباسی صاحب زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ واجب الاحترام صدر محترم، اردو ادب کی کرشمائی شخصیت محب اردو، میرے استاد محترم، مہمان خصوصی اور علی گڑھ سے تشریف لائے مہمان مکرم، حال میں تشریف فرما تمام معزز حضرات، اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن مظفر نگر کے انتظامیہ کمیٹی اور حال میں تشریف فرما تمام طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو یوم اردو کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ابھی اردو کے طالب علم یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں جو 70% سے زیادہ نمبرات لے کر اول درجہ جنہوں نے حاصل کیا ہے، لیکن میں مخاطب اصل میں اپنی بہنوں سے ہی ہوں۔ معاملہ پیش یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اردو صرف ایک بھرتی کی، ہم ایک سبجیکٹ بھرنے ہیں تو ہم اسے اردو زبان کو رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ مستقبل میں دیکھیں گی، محض اردو ہمیں ایک تہذیب تو ہے ہی ہماری، ایک ورثہ تو ہے ہی ہماری، اور یہ میں کہتی ہوں ہماری زبان نہیں، ہندوستان کی زبان ہے، اور اردو کا نام ہندوستان میں جب تک زندہ رہے گا جب تک خود ہندوستان کا۔ اردو زبان کے ذریعے آپ صرف ایک استاد کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتے، آپ اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعبے ہیں جس میں جا سکتی ہیں۔ PCSJ میں اب تک یہ تھا کہ IAS میں ایک مینس جو ایگزام ہوتا ہے اس میں ایک سبجیکٹ کا تعین کر سکتے ہیں، اس میں ایک مین جو سبجیکٹ تھا اس میں آپ اردو رکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی کچھ تبدیلی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ اب ایک جو جرنل پیپر ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک لینگویج کا، ایک زبان کا ہمارا ایک پیپر ہوتا ہے جس میں ہم اردو کا تعین کر سکتے ہیں۔ PCSJ میں شاید یہ ترمیم ہوئی ہے نہیں، لیکن IAS میں، سول ایگزامز میں، UPPSC میں اور UPS میں، دونوں میں یہ تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ایک زبان کا جو ہمیں تعین کرنا ہوتا ہے آپ اس میں اردو مضمون لے سکتی ہیں، اور IAS بننے کے لیے، PCS بننے کے لیے آپ کو ضروری لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیمسٹری ہو، فزکس ہو، میتھمیٹکس ہو، آپ اگر اردو مضمون کے ساتھ گریجویٹ ہیں تو بھی آپ اس کا فارم بھر سکتی ہیں، لیکن ضروری چیز جو اہم ہے، صرف ہمیں ایک چیز کا دامن نہیں پکڑنا ہے، ہمیں حالات حاضرہ پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وہی علامہ اقبال کو ساتھ لے کر چلوں گی میں، ہمیں علامہ اقبال کا جو عرفان ذات، جو خودی کا فلسفہ ہے، ہمیں اسے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ عرفان ذات یعنی ہمارے اندر کیا ہے؟ خدا نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی بخشی ہے، اور میں سمجھتی ہوں میرے اندر کیا عیب ہیں اور کیا میری خدا نے مجھے اچھی چیزیں بخشی ہیں میں بہتر طور پہ جانتی ہوں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے آپ کس چیز میں مہارت رکھتی ہیں، بس اپنے آپ کو پہچاننا ہے، عرفان ذات۔ اس کے بعد کوئی یقین مانیے طوفان کو روکنے والا صرف خدا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کرنا، یہ سوچنا کہ ہم کیا کریں گے آگے، وہاں روک لگ جائے گی، وہاں روک لگ جائے گی۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا ہمیشہ جب بھی میں ایگزام دینے جاتی ہوں کہ بیٹا جو تم ہو وہ تو ہو، تم آگے بڑھنا ہے صرف، تو اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو، ہم کس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گی کہ ایجوکیشن میں ہو سکتا ہے آپ کا بولنا بہت اچھا ہو، لیکن آپ کی جو تحریر ہے وہ بہت اچھی نہیں ہو، لیکن اس چیز کو سدھارا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو مثلاً آپ کو کھانے کا شوق ہے
ہے نا، تو آپ اس میں کھانے میں ترمیم کرتی ہے کہ میں اس میں یہ نہیں، یہ والا چیز اس میں اور زیادہ استعمال کروں گی تو یہ میری بہتر ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کا مضمون اردو تھوڑا کمزور ہو، ماحول نہ ملا ہو، لیکن اگر یقین مانیے آپ اگر اس میں تھوڑا سا بھی اپنا وہ لگائیں گی نا، محنت لگائیں گی، کوشش کریں گی، تو وہ بہت زیادہ وقت نہیں، 5-6 مہینے میں آپ کی اردو بھی بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کی تحریر بھی بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کی املا بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ کہیں بھی آپ کو کوئی کمی پیش آئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، جتنی مجھے علم ہے، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں ابھی اردو کی چھوٹی سی، جتنا مجھے علم ہے میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ ایم اے کریے، آپ اردو مضمون کے ساتھ بی اے کیجئے، آپ پی ایچ ڈی میں داخلہ لیجئے، اتنے کمپٹیشن ہوتے ہیں، آپ ریویو آفیسر بن سکتی ہیں اردو کے ساتھ، اردو ٹرانسلیٹر کی جو ترجمہ نگار ہوتے ہیں ان کی بہت اچھی پوسٹ نکلتی ہیں، بس مسئلہ محض کیا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ پورا علم نہیں ہے۔ تو آگے بڑھیے، چیزوں کو سمجھیے، دیکھیے حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور مجھے لگتا ہے ہم ان چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، این آر سی اور سی اے، ابھی آپ لوگوں نے مظفر نگر پورا متاثر تھا، میں سمجھتی ہوں جو بچے ابھی یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی ابھی 2-3 سال قبل کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کیا حالات تھے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ نہ صرف علم کے میدان میں آگے آئیں، تعلیم دیکھیے کوئی ہمارے سینگ تو پیدا نہیں کرتا، تعلیم ہمیں تہذیب سکھاتی ہے نا، اور اردو تو نام ہی میں سمجھتی ہوں تہذیب کا ہے۔ تو آپ تعلیم میں آگے جائیے، ہر ایک شعبے میں آگے جائیے، چیزوں کو سمجھیے کیا چل رہا ہے ہندوستان میں، کیا ہو رہا ہے چیزوں کو، کیونکہ ایک خاتون جب پڑھے گی تو تقریباً پورا خاندان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو جو فکر علامہ اقبال کی تھی، جو فکر سر سید احمد خان کی تھی، جو فکر ابوالکلام آزاد کی تھی، حد تو یہ ہے کہ ہم بولنا ٹھیک نہیں جانتے، حد تو یہ کیونکہ میں ایک استانی کی حیثیت رکھتی ہوں اور میں جب دیکھتی ہوں تو بڑا فکر ہوتا ہے بچوں کو زبردستی اردو پڑھ کے کیا ہوگا میڈم، کیا ہوگا اردو پڑھ کے، تو انہیں بتانا پڑتا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ زبان تھوڑا زیادہ ترقی کرتی ہے جس کو حکومت کا تحفظ رہتا ہے، لیکن اردو آپ دیکھیں گے آرٹیکل 350 میں ابھی نیو پالیسی ایجوکیشن جو ابھی آئی ہے ہماری نیو ایجوکیشن پالیسی، اس میں یہ ہے کہ پرائمری تک اب آپ علاقائی زبان میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور چونکہ اردو ہمارے یو پی کی، اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جب اب ڈاٹا بن کے جاتا ہے کہ پہلی کا، دوسری کا اور تیسری کا اور چھٹی کا اور 9ویں کا اور 12ویں تک کے اردو مضمون کے بچے کتنے ہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے ڈاٹا کہ اردو کے ابھی فی الحال دور حاضر ابھی پریزنٹ ٹائم کی آپ کو بات بتا رہی ہوں، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس درجے میں کتنے بچے اردو مضمون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آپ چیزوں کو سمجھیے، اگر اپنی تہذیب ہی ختم کر دیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا، اور آپ کچھ بھی نہ دے، آپ کو اردو کچھ بھی نہ دے، آپ کو سلیقہ دے گی، آپ کو تہذیب دے گی۔ سبھی آئی اے ایس اور آئی پی ایس نہیں بن سکتی، خانہ داری کو امور سب کو کرنا ہے نا، یہ سب کو آپ کو خانہ داری کا جو امور ہوتے ہیں وہ سب کو لینا ہے، تو کم سے کم ایک اچھے خاتون بن جائیں گی آپ، اچھے بچوں کو تہذیب اپنی دیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ کوئی بھی دقت آپ کو پیش آئے آپ مجھ سے رابطہ کریے۔ اردو کا ہمارے چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میں پورا شعبہ ہے جس میں آپ جیسی اندر داخل ہوں گی وہیں سے آپ کو ہماری تہذیب ہمارا کیا ہے جب ہم معلوم کریں گے تو ہی تو ہوگا، جب ہم اپنا آئیڈیل علامہ اقبال کو بنائیں گے تبھی تو ہم سمجھ پائیں گے کیا ہماری فکر ہے، کیا ہماری ضرورت ہے۔ جب ابوالکلام کو جانیں گے آپ کو یہی نہیں پتا کہ یوم تعلیم کب منایا جاتا ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ ابوالکلام کون تھے اور اے پی جے عبدالکلام کون تھے، تو بتائیے کون ذمہ دار ہے؟ دوسروں کے اوپر کب تک ٹھیکرا پھوڑنا اپنی ہار کا؟ خود کو اپنی کہاں کمزوری ہے خود کو تلاش کرنی پڑے گی۔ جو بھی کچھ چل رہا ہے ذمہ دار ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ قابل فکر مسئلہ ہے۔ میں بہت چھوٹی سی طالب علم، میرے استاد محترم یہاں تشریف فرمائے، لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں، چیزیں بہت ساری ہیں
والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے والدین نے مجھے DU بھیجا, DU بھیج کر یہ چھوڑ دیا, جاری ہے, اور بڑے اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری بیٹی DU میں پڑھ رہی ہے. بھائی DU میں پڑھ رہی ہے, کر کیا رہی ہے؟ بیٹا پڑھ رہا ہے, کر کیا رہا ہے؟ محض آپ کا ذمہ داری 2 لاکھ 4 لاکھ فیس دینا نہیں ہے. پرورش والدین کی بہت بڑا عطیہ ہے, جس کو اچھے والدین ملے. اللہ کا شکر ہے مجھے شرف حاصل ہے کہ مجھے ایک اچھے اساتذہ اکرام اور میرے اچھے والدین ملے. تو والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. مجھے بھی بہت زیادہ یہ کہا گیا کہ میرے پاپا کو کہا جاتا تھا, میرے والد صاحب کو, کہ کیا میاں روٹی ہی بنائے گی, کہاں اتنے دھکے کھا رہے ہو میرٹھ اور دلی کے. یہ سب کچھ بھی فقرات سننے کے لیے ملا ہے. دہیج میں کیا دیں گے؟ کتابیں دیں گے. مجھے خوشی ہے میرے والد نے مجھے دہیج میں کتابیں دی ہیں. یہ جہیز جو ملتا ہے اس میں کتابیں ملنا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں نوکری نہیں کرانی. ارے بھائی صاحب لیجیے تو پہلے نوکری. ایک اہم مسئلہ ہے. جب لسٹ میں دیکھتی ہوں IAS PCS کی مختصر 2 4 5 نام, انہیں دیکھ کے بھی خوشی مسرت ہوتی ہے. میں یہی دیکھتی ہوں کتنے ہیں ہم. تو اس کے اوپر کون فکر کرے گا؟ آپ کریں گے کہ ہم؟ یہ نیا موبائل اور ٹک ٹاک اور یہ سب چیزوں میں دیکھیے کیا حالات ہیں. ہماری تہذیب زندہ رہے گی. صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی تہذیبی وراثت کو اسے سنبھال کر رکھنا ہے. بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر, تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر. شکریہ.